رمضان بس اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور اس وقت ایک طرف تو اس بات کی اداسی ہوتی ہے کہ رحمتوں کا مہینہ ہم سے چلا جائے گا، تو دوسری طرف یہ فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں نے اپنا بیسٹ بھی دیا یا نہیں، کیا میں اس کا فائدہ اٹھا بھی پایا یا نہیں، اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یقیناً رحمتوں کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، لیکن رحمتیں دینے والا ہمارا رب، ان اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی، وہ وہیں پہ ہے، اسی نے رمضان میں رحمتیں دی ہیں، تو رمضان کے بعد بھی وہی ہم پہ رحمتیں برسائے گا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ شیاطین کھول دیے جائیں گے، لیکن شیطان کی پاور اللہ کی پاور سے زیادہ نہیں ہے۔ جو پاور اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اذن کے بغیر شیطان کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، وہ اوور پاور نہیں کر سکتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ ایک شخص اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین کیا حدیث لے کے آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ جدھر چاہے پلٹ دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ اللہ تمہارے مال کی طرف اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ بس دو باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ نمبر 1، دل میں اللہ کو بسا لے، بس دل میں اس کو بسا لے۔ نیت تو کرے کہ یا اللہ میں رمضان کے بعد اپنی زندگی چینج کروں گا، نیت تو کریں کہ میں تیری فرمانبرداری کروں گا، نیت تو کریں کہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، نیت تو کریں، ارادہ تو کریں، ہمت وہ دے گا۔ جب آپ نیت کریں گے تو دل اس کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ پلٹ دے گا اس طرف۔ لیکن اگر نیت ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم قدم بڑھاؤ، میں بھاگ کے آؤں گا۔ تو اس قانون کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اب تبدیل کریں گے۔ نمبر 2، اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ، اب جب ہم اس انوائرمنٹ سے نکلیں گے تو یقیناً ہم ارادہ بھی کریں گے، لیکن گناہ ہوں گے، گناہ ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً سے ہم یہ دیکھ چکے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، اللہ کے بہترین بندے متقین جب ان سے بھی گناہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ ان سے بھی ہوتا ہے، وہ فوراً سے توبہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے دو باتیں کیا کہہ رہا ہوں؟ نمبر 1، ارادہ کریں کہ ہم چینج ہوں گے، ہمت اللہ دے گا، وہ آپ کا دل پلٹے گا۔ یہ میں نے حدیث اس لیے سنائی اور وہ آیت اس لیے سنائی کہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ چینج کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ توبہ کی طرف، جیسی گناہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا، کل بنی آدم خطاؤن، بار بار خطا کرنے والے ہیں بنی آدم، لیکن خیر الخطائین توابون، کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو کہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو فوراً سے بس توبہ کو اپنا شعار بنا لے، فوراً سے توبہ کر لے، فوراً سے اللہ سے معافی مانگ لے، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے۔ اور جب یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں برساتے رہیں گے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ اللہ جس کی دو انگلیوں کے درمیان وہ دل ہے، اگر آپ نے دوسری روش اختیار کی اور دوسری طرف قدم بڑھایا تو وہ دل کو دوسری طرف بھی پلٹ سکتا ہے۔ اور میں اینڈ اس بات پہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ فریکوینٹ دعا جو آتی ہے وہ کیا آتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، فرم کر دے اس کے اوپر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے تو آپ نے کہا کہ دو انگلیوں کے درمیان دل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ جس طرف چلیں گے اللہ اس طرف دل پھیر دے گا۔ سو ونس اگین نیت کریں، ارادہ کریں کہ میں اپنی زندگی بدلوں گا،
اور جب جب گناہ ہو جو کہ ہوگا فوراً سے توبہ کی طرف پلٹے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منی و منکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ